اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ وہ ایمان والے یقیناً فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ کا عمل انجام دینے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہوتی ہے، کیونکہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، لہذا جو ان کے علاوہ اوروں کے طالب ہو جائیں تو وہ زیادتی کرنے والے ہوں گے، اور وہ جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ وارث ہوں گے جو جنت فردوس کی میراث پائیں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ مومنون ہے، اس میں فلاح اور کامیابی کے لیے اہم نکات کا بیان ہے۔ سب سے پہلے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ سب سے پہلی شرط تو ایمان ہے نا، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق پہلے بیان کیا ہے، عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ عدم انکار کو اسلام کہتے ہیں، اور دل سے اگر کسی چیز کے اوپر یقین آ جائے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر آپ کو بتایا گیا کہ فلاں استاد بہت ماہر ہے، اچھا پڑھانے والا ہے، بتانے والا عادل ہے، تو آپ انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی صحیح کہتے ہوں گے، یہ اسلام ہے۔ اور جب اس نے پڑھانا شروع کر دیا تو واقعاً بہت بڑے ماہر استاد نکلے، اب ایمان آتا ہے اس پر۔ ایمان جو ہے وہ اس کے اوپر اثرات مترتب ہوتے ہیں، ایمان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسلام کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ دنیاوی اثرات ہیں، بود و باش کے لیے اور رہنے سہنے کے لیے، معاملات کے لیے اس کو مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے، مناکحہ کے لیے، معاہدوں کے لیے۔ باقی اس کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ معاملے میں اثرات رکھتا ہے اسلام، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے میں اثرات صرف ایمان رکھتا ہے۔ البتہ بعض یہاں پر ایمان اور اسلام دونوں استعمال ہو تو پھر یہ مطلب ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہاں ایمان اور اسلام دونوں کا ذکر ہے، تو لہٰذا اسلام کا یہ معنی ہے، ایمان کا یہ معنی ہے۔ بعض موارد میں قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اسلام اس تسلیم کے لیے استعمال ہوا ہے جو انسان ایمان آنے کے بعد جو ہے تسلیم اور رضا کی منزل پر آتا ہے۔
ایسے مومنین کے لیے جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہے، ان کے لیے کامیابی اور ناکامی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جن کے اندر ایمان نہیں ہے ان کے لیے کامیابی ناکامی کا سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ ناکام ہی ہوتا ہے، کامیابی کی کوئی صورت وہاں نہیں ہوتی۔ البتہ ایمان جن کے دلوں میں ہے یہاں صورت ہوتی ہے، عملاً وہ اپنے ایمان کے تقاضا کے مطابق عمل کرتا ہے تو پھر وہ فلاح پائے گا، نہیں کرتا ہے ایمان ہونے کے باوجود وہ فلاح نہیں پائے گا۔ یہاں یہ سوال آتا ہے، مومن پر سوال آتا ہے۔ وہ کیا باتیں ہیں جن سے کامیابی اور فلاح پانا ہوتا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، وہ لوگ فلاح پائیں گے۔ مشکل شرط ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یہ شرط جو ہے وہ آسان سی شرط تھی کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جو آپ نے پڑھی وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس پر نماز صادق آتی ہے، اس پر نماز صادق آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ نماز پڑھو۔ یہ جو میں نے پڑھی کیا ہے؟ نماز ہے۔ جی، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا۔ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے کہا گیا تھا نماز پڑھو، نماز پڑھی؟ جی نماز پڑھ لی۔ یہ دیکھ لیں صحیفہ اعمال میں لکھا ہوا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ جی ذمہ داری ہو گئی نا پوری، لیکن تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی ہے۔ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو آگے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ نماز وہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ اگر نماز قبول نہیں ہے تو ثواب نہیں ملتا۔ نماز پڑھی گئی ہے، نماز دکھایا آپ نے اپنے صحیفہ اعمال میں، یہ دیکھیے میں نے نماز پڑھی، پیچھے دیکھا یہ نماز قبول نہیں ہے۔ قبول نہیں ہے تو ثواب نہیں ملتا، لیکن نماز نہ پڑھنے کا عذاب بھی نہیں ملتا چونکہ نماز پڑھی ہے۔ نہ پڑھنے کی صورت میں کیا ہونا تھا؟ عذاب آنا تھا، وہ عذاب بھی نہیں ہوتا اور ثواب بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ نماز جو قبول نہیں ہے اس کے بھی فائدہ ہے، اس کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا، وہ شکلی جو نماز ہے اس کا بھی۔ لیکن یہاں پر یہ فرمایا نماز پڑھنے کا مسئلہ نہیں، ادھر نماز میں خشوع کا مسئلہ ہے۔ خشوع یعنی آپ کے دل میں خضوع اور خشوع ہو، حضور قلب ہو، اللہ کے سامنے آپ اپنے آپ کو حاضر پائیں، پھر آپ کو کامیابی ملے گی۔ وہ بھی ایک نقطہ ہے صرف ابھی، نماز میں خشوع۔ اور جو ہماری نمازیں جو میں خشوع نہیں ہوتی اس کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، قرآن ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ مومن کامیاب ہے جو نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ ہم لوگ نماز میں خشوع نہیں رکھتے، ہم نماز میں ہر قسم کی بات سوچتے ہیں سوائے اللہ اور نماز کے۔ ہر چیز کے بارے میں ہمارا قلب حاضر ہوتا ہے سوائے اللہ کے، اللہ سے غائب۔ پھر کیا بنے گا ہمارا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ایک ان کا ماننے والا بیٹھا ہوا، تو دیکھا امام کے کندھے سے چادر گر گئی۔ چادر کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہوتا ہے، ائمہ مستحبات کو نہیں چھوڑتے۔ چادر گر گئی اور امام نے دوبارہ چادر نہیں لی۔ اس مومن نے بعد میں امام سے پوچھا کہ یہ چادر جو گری تھی آپ کے کندھوں سے وہ آپ نے دوبارہ نہیں لی نماز میں؟ امام نے فرمایا بھلا وہ بھی کوئی نماز ہوتی ہے جس میں انسان کو پتہ چلے کہ چادر گری ہے؟ تو
اس مومن نے کہا سبحان اللہ، مولا پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری نمائندگی کی، اس شخص نے ہماری نمائندگی کی۔ مولا ہم کو تو اس سے بھی معمولی چیزوں کا نماز میں پتہ چلتا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو امام نے فرمایا خیر ہے تمہاری، تم اگر نوافل پڑھو تو نوافل سے تمہارے یہ خامی جو ہے یہ اس کا جبران ہو جائے گا نوافل سے۔ دیکھا نوافل ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، یہ نوافل ترک نہ کر۔ اگر آپ وقت پہ نہیں پڑھ سکتے تو قضا پڑھو، صبح نماز فجر کے بعد جو ہے وہ نوافل تہجد قضا پڑھو، باقی نمازوں میں نوافل پڑھنے کی کوشش کرو، سعی کرو۔ ہمارے یہاں ظہر و عصر کے نوافل پڑھنے کے وہ نہیں، وہ بھی اگر آپ لوگ رائج کرتے بہت اچھا ہے۔ نوافل ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری نمازوں میں خشوع تو نہیں ہوتا، خضوع نہیں ہوتا، اور پھر ہماری نمازوں کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ فلاح و کامیابی کے لیے نمازیں جو ذریعہ نہیں بنیں گی سوائے نوافل کے ذریعے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ لغو اس کام کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ آپ کی دنیا کے لیے اور نہ آپ کے دین کے آخرت کے لیے نہیں ہے، وہ لغو ہے۔ لغو ہے بے فائدہ اور بے نتیجہ کام ہے، بے ثمر کام ہے۔ مومن لغویات سے پرہیز کرتا ہے، یعنی کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں میں خرچ یا صرف نہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا کو ملے نہ آخرت کو ملے۔ زندگی انسان کی نہایت قیمتی ہے، خصوصاً مومن کی زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، اس لیے کہ یہاں کی زندگی وہ زندگی ہے جس سے آخرت کی ابدی زندگی حاصل کی جاتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کے لیے کھیتی ہے، فصل آخرت کو کاٹنا ہے، کھیتی کو آباد یہاں کرنا ہے۔ کھیتی آباد کرنے کا جو وقت ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، آپ کسانوں کے پاس جائیں، وہ کھیتی باڑی کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ ایک منٹ آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا۔ یہ وہ کھیتی باڑی کا زمانہ ہے، ہل چلانا ہوتا ہے، بیج ڈالنا ہوتا ہے، کھاد ڈالنا ہوتا ہے، آپ کے پاس بیٹھے گا؟ کل کیا کھائے گا وہ ایک منٹ آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا، وہ اپنا وقت آپ کے ساتھ ضائع نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ زندگی جو ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے کسان کی کھیتی باڑی کی زندگی سے، اوقات سے۔ لہٰذا مومن کی زندگی کا ہر لمحہ قیامت کی ابدی زندگی کے اربوں کھربوں سال کے لیے تقدیر ساز ہے۔ یہ بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہاں کی زندگی کا ایک لمحہ قیامت کی ابدی زندگی کے اربوں سال کے لیے ایک تسبیح سبحان اللہ، یہ ایک تسبیح آپ کی آخرت کی ابدی زندگی کے لیے اربوں سال کی تقدیر ساز۔ یہاں آپ کی زندگی، تکلیف کی زندگی جو ہے وہ تقریباً کوئی 50-60 سال 60 سال کرتے ہیں، 75 سال آپ کی پوری عمر ہو جائے، 75 سال، تو اس میں سے 15 سال نکالیں تو 60 سال سے آدھا وقت جو ہے وہ آپ خواب میں گزار لیتے ہیں، خواب میں گزارتے ہیں۔
خواب میں بھی آپ مکلف نہیں ہیں۔ عالم بیداری میں جو ہے وہ آدھا عبادت جو ہے اللہ کو راضی کرنے والا، آدھا سے زیادہ کام وہ آپ اپنے خوشنودی اور اپنی خواہشات کے مطابق، وہاں آپ بھی راضی اور اللہ بھی راضی ہے، عبادت بھی ہے اور آپ کی اپنی خوشنودی بھی ہے۔ کھانا پینا اللہ خوش ہے، کھاؤ پیو کلو واشربو، یہ عبادت ہے کھانا۔ کبھی تو کھانا پینا واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے۔ صرف اسراف اور ضرورت سے زیادہ کھانا جو ہے وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، باقی ضرورت کے جو کھاتے پیتے ہیں وہ بھی اللہ کو بھی مطلوب ہے، آپ کو بھی مطلوب ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی وہ آپ کو بھی مطلوب ہے، اللہ کو بھی مطلوب ہے۔ آپ کی اولاد کی پرورش آپ کا بھی مطلوب ہے، آپ کو بھی بڑا مزہ آتا ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے۔ کتنے امور ہے جس میں آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے، آپ خوش ہوتے ہیں اور خوشی سے اس کو شوق سے اور مزے لے لے کر کے آپ اس کو انجام دیتے ہیں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے، آپ بھی خوش ہیں۔ کیا بوجھ ڈالا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھو، حرام چیزوں سے بچو، ٹھیک ہے، اور روزہ رکھو۔ اس کو جن پر آپ خوش ہیں، آپ خواب میں ہوتے ہیں ان کو بھی منہا کرو، جن چیزوں کے اوپر آپ بھی خوش اور اللہ بھی خوش ہے ان کو بھی منہا کرو، صرف ان کو سامنے لے آؤ جو آپ بوجھ سمجھتے ہیں۔ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حرام چیزوں سے بچنا، ان کو علیحدہ کرو تو آپ کی زندگی کا ایک حصہ، ایک مختصر سا حصہ آتا ہے جس سے آپ کو آخرت آباد کرنا پڑتا ہے، بادل ناخواستہ صحیح۔ اس ایک حصے میں کیا ہوتا ہے، کوئی 20-25 سال ہو جائے گا، 10 سال، پتہ نہیں کتنا ہو جائے گا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابدی اور نہ ختم ہونے والی زندگی دے گا۔ اس زندگی کے، اس زندگی میں آپ ایک لمحے کے لیے ایک سبحان اللہ کہتے ہیں، اس سے آپ کی ابدی زندگی کے کھربوں سال جو ہے وہ آباد ہو جاتی ہے۔ یہ ایک لمحہ مومن ضائع کرے گا، کھربوں سال کی زندگی ضائع کرے گا، لغویات میں عبث میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے دنیا میں نہیں کرے گا۔ مومن ایسا نہیں کرے گا، اپنی زندگی کو لغویات میں عبث میں بے فائدہ چیزوں میں ضائع نہیں کرے گا۔ مومن اپنی زندگی کو بے فائدہ چیزوں میں ضائع نہیں جانے دیتا۔ المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ یہ ناسمجھی ہے، وہ بیوقوفی ہے کہ اس قیمتی زندگی کو ایسے بیٹھ کر کے کسی کی غیبت میں گزارے اور ویسے گپ شپ میں گزارے اور کسی ایسی چیز پر تبصرہ کرے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی دنیا اور دین کے لیے، کوئی فائدہ نہیں۔ اس میں آپ گھنٹوں گزارتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، دیر تک باتیں کرتے ہیں۔ کیا لے کے اٹھتے ہیں وہاں سے؟ یا تو کچھ بھی نہیں لے کے اٹھتے یا وبال لے کر کے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عن اللغو معرضون، وہ جو وبال لے کے اٹھتے ہیں اس کو لغو نہیں کہتے، اس کو تو گناہ کہتے ہیں نا، ہاں جی، لیکن وہ وبال بھی نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اس کو لغو کہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کی زندگی قیمتی ہے، ایک مومن ہوشیار ہوتا ہے، 2 لہٰذا مومن جو ہے ہوشیار جب ہوتا ہے اور زندگی بھی قیمتی ہے تو وہ اپنے زندگی کو مفت میں نہیں دے گا، مفت میں نہیں دے گا۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور زکوٰۃ کا عمل انجام دینے والے، زکوٰۃ کا عمل انجام دینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ کی بندگی کا جہاں حکم دیا ہے، وہاں بندہ نوازی کا بھی حکم دیا ہے، بندگی اور بندہ نوازی، سبحان اللہ، یہ 2 ستون ہے بندگی کے۔ بندگی یعنی نماز پڑھو، بندہ نوازی زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ وہ کہا ہے کہ زکوٰۃ دو کے پیچھے کماؤ ہے، ٹھیک ہے، کماؤ
اور زکوٰۃ دو ہے، پھر نہ کماؤ اور بیٹھے رہو، کوئی کام نہ کرو، کام کاج نہ کرو، محنت نہ کرو، کہاں سے زکوٰۃ دیں گے؟ زکوٰۃ دو کا مطلب کماؤ ہے، کماؤ، مال حاصل کرو، اور پھر اپنی زندگی بھی بناؤ، اپنی عزت و آبرو کو بھی بچاؤ، اور دوسروں کے بھی کام آؤ، زکوٰۃ دو، ٹھیک؟ اور زکوٰۃ کا عمل انجام دیتے ہیں، ایسے مومنین جو ہے وہ کامیاب ہے۔ اس جگہ پر کہ مومن وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، یہ زکوٰۃ دینا یہ فلاح کے لیے ایک ضروری عمل ہے۔ زکوٰۃ نہیں دے سکتا انسان جب تک کمائی نہ کرے، کسب و کار نہ کرے، کسب و کار نہ کرے۔ اسلام کا تصور حیات، تصور زندگی کیا ہے؟ اس دنیا کے زندگی کے بارے میں اسلام کا کیا تصور ہے؟ یا مال کے سلسلے میں یا زکوٰۃ دینا، یا مالی زکوٰۃ بھی ہوتا ہے اور علمی بھی، وہ دوسری بات ہے۔ احادیث میں ہے کہ علماء اہل علم کا دوسروں کو تعلیم دینا، یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ بہرحال تصور حیات اسلام کا یہ ہے کہ مال، تصور مال کہنا چاہیے، مال کے بارے میں تصور یہ ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر خیر کہا ہے، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر خیر چھوڑ جائے تو وصیت کر جائے، یعنی خیر چھوڑ جائے، کیا مال چھوڑ جائے، جائیداد چھوڑ جائے، خیر کہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان خیر کے بارے میں بہت، خیر کو بہت چاہنے والے ہیں، خیر کو یعنی مال کو بہت چاہنے والے ہیں، مال کو خیر کہا ہے۔ مال کے بارے میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ مال اگر آپ اس کو ذریعہ سمجھتے ہیں تو یہ خیر ہے، بہترین، اور اگر خود مال کو مقصد سمجھتے ہیں تو اس صورت میں مال بدترین چیز ہے۔ مال کو اگر مقصد سمجھتے ہیں، مال کے سلسلے میں اگر آپ کا دنیا میں مال کماتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، اپنے معیشت کے لیے، آپ کے اور اپنے بچوں کے معیشت کے لیے، زندگی کے لیے، وہ یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ واجب ضرورت کے حد تک واجب ہے، واجب ضرورت کے حد تک۔ ضرورت کے حد کیا ہے؟ انسان زندہ رہ سکے اور انسان جو ہے وہ عزت کے ساتھ زندگی کر سکے۔ اپنے آپ کو ذلیل کرنا بھی حرام ہے نا جی، اس ذلت سے بچنا واجب ہے۔ ذلت سے بچنے کے حد تک اور زندگی کے بچنے کے حد تک کمانا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مال خیر ہے، واجب ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، جی میری عزت بھی بچی ہوئی ہے الحمدللہ، زندگی بھی بچی ہوئی ہے، سد رمق کے لیے نان جمی مل جاتی ہے، اور عزت بھی محفوظ ہے، اتنا مال میرے پاس موجود ہے، لیکن میں مزید کمانا چاہتا ہوں۔ مزید کس کام کے لیے؟ بچے تنگی میں رہتے ہیں، بچے ہوئے تو ہیں لیکن تنگی میں رہتے ہیں، تھوڑے سے وسعت دینا چاہتا ہوں، ان کو تھوڑی سی آسائش دینا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، یہ بھی مستحسن ہے، مستحب ہے، اب مستحب، ٹھیک ہے، ثواب ہے اس کا بھی، یہ بھی عبادت ہے، یہ مستحب ہے۔ بچوں کے تنگی سے، ضیق سے اور مشکل سے نکالنے کے لیے آپ کمانا چاہتے ہیں، یہ کمائی بھی عبادت ہے، عبادت، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ آپ کو ایک مرحلے میں بتایا، میں نے ایک نقطہ بتایا تھا کہ انسان کی فطرت گواہی دیتی ہے اس دنیا کے مال و منال کے بارے میں،
وہ میں پھر ابھی بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہاں تک وہ واجب ہے، مستحب ہے، اس کے بعد آپ کمانا چاہتے ہیں کہ اب کس لیے، اب تو وسعت بھی آ گئی، تنگی میں بھی نہیں ہیں آپ، آرام بھی ہے، آسائش بھی ہے، آپ پھر مزید کیوں کمانا چاہتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا ہے، مسجد کے چندے کے لیے آتے ہیں، کوئی غریب مانگنے کے لیے آتا ہے، کوئی کیا آتا ہے، اس میں حصہ نہیں لے سکتا، ابھی تنگی میں نہیں ہوں، لیکن اس قسم کی چیزوں میں حصہ نہیں لے سکتا، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے کاروبار بہتر ہو جائے کہ میں ان چیزوں میں بھی حصہ لے سکوں۔ بہت اچھا، یہ بھی مستحب ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو چیز خود تم کو پسند ہے اس کو نہ دو جب تک بر اور نیکی کے منزل پر فائز نہیں ہو جاؤ گے۔ یہ بہت اچھا ہے، یہ بھی کسب حلال ہے، ثواب ہے، انفاق کے لیے راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کما رہا ہے، کمائی عبادت ہے، اور خرچ کرنے کے لیے اور خرچ بھی کرتا ہے، یہ عبادت ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے، ابھی تک یہ دنیا داری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی ہو گیا تھوڑا بہت، پھر وہ کمانا چاہتا ہے کہ جی ابھی تو آپ کچھ حصہ ویسا بھی لیتے ہیں، کیا کام بھی کرتے ہیں، اس سے زیادہ کمانا چاہتے ہو، بس صرف یہ ہے جی ابھی تو صرف آج کل کی دنیا میں صرف وہ گاڑی پرانی ٹھیک نہیں نا جی، نئی گاڑی چاہیے، گھر بھی ایسا ویسا ہے، بہتر گھر چاہیے، اور اس سے کیا بنتا ہے جی، اس سے کیا بنتا ہے جی، اس کے لیے میں مزید کمانا چاہتا ہوں، نئی گاڑی لینے کے لیے، نئے گھر کے لیے۔ اب دنیا داری آ گئی، یہاں دنیا داری شروع ہو گئی، اب غیر ضروری چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئے، لالچ آ گئی، خواہشات غالب آ گیا، دنیا داری آ گئی۔ ایک نقطہ میں بیان کرتا تھا آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک مرحلہ ہے دنیا کا جو مال ہے، مال کے بارے میں ابھی بتا رہا تھا کہ یہاں تک انسان کے لیے مستحب ہے یا واجب ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے دنیا داری کا، مرحلہ آتا ہے، نہ مستحب ہے نہ واجب ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ دنیا داری مذموم ہے، اس کی مذمت ہے، اور یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اس مال کے پیچھے انسان جاتا ہے تو پھر انسان دنیا میں بھی تباہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی تباہ ہوتا ہے۔ اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔